نحمده ونصلي على رسول الكريم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ جل شانہ کی مہربانیوں سے آج انشاءاللہ سورۃ صبا کا چوتھا رکوع شروع ہو گیا. 31 نمبر آیت ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کفار کا بیانیہ. اللہ جل شانہ کی عظمت کو ٹھکرانے کا بیانیہ. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا بیانیہ یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کفر چیز بلا کیا ہے. اس زمین پر بسنے والا انسان اللہ پاک کے پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں کی طرز حیات کو جب ٹھکرا کے کرچیاں کر دیتا ہے، اپنے آپ کو دکھوں اور تکلیفوں کے سپرد کر دیتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی طرف جب پیٹ کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ کی دیے ہوئے اس ادراک اور شعور کی اس حسین پردوں کو نیست و نابود کر دیتا. اپنی گندی شہوت اور ان غلاستوں میں جب ڈوب جاتا ہے، جب بہک جاتا ہے، فی طغیان یعمہون، اپنی گندی روش میں جب بہک جاتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ کفر چیز کیا ہے، یہ بلا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم رددناک اسفل سافلین. جب خون خوار بھیڑیا بن جاتا ہے، جب اپنے پہ ظلم ڈھاتا ہے، جب اپنے وجود کو بیکٹیریے سے اور پھوڑوں سے بھر دیتا ہے، جب اپنے وجود کے ذرے ذرے میں آگ کا بارود بھر دیتا ہے، نہ اس کی کوئی شناخت ہے، نہ اس کی کوئی پہچان ہے، اس نے خدا کے غضب و غضب کو پکارا. اللہ جل شانہ نے تو اس کے لیے سکھ چین کی، عافیت کی، سلامتیوں کے لیے اسے بنایا تھا. اس نے خود ہی اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کیا تو اس کو کفر کہتے ہیں.
یا اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد رکھنا دنیا میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے۔ کافر کی کوئی بھی ربش ہو، اس کی کوئی بھی مکاری اور چال ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت الواحد، یہ سارے کافر ہیں، سہولت کاری کرنے والے، مفاد دینے والے، دل جوئی کرنے والے، اللہ کی روانیوں کو روکنے والے، اللہ کی آیات کو مٹانے والے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ قال الذین کفروا، بیانیہ کیا ہے، روش کیا ہے، ان کی مکاریاں اور چلاکیاں کیا ہیں۔ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، قرآن کا انکار کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں آئی۔ انکار سے کیا مراد ہے؟ ان کے منہ سے غلاظتوں کی بدبودار کا دھواں دھاری نکل رہا ہے، ان کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے اللہ جل شان ہو کہ اس حسن و جمال کو ٹھکرایا، انہوں نے حسین راستوں کو ٹھکرایا۔ بھئی انکار کیا ہے؟ وہ خود انکار نہیں کر رہے، ان کے اندر کی گندگیاں اور غلاظتیاں جو اللہ جل شان ہو کی نافرمانیاں کی انہوں نے، اللہ کے اختیار اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا بھی بھول گئے کہ عدم سے شہود پر انہیں لایا کس نے ہے، اس ذرے اور مشتی خاک کو بنایا اور سنوارا کس نے؟ ہر چیز کا انکار کرتے، انکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اندر سے جب انہوں نے اللہ جل شان ہو کے اس عظمت کو ٹھکرایا، ان کا وجود ہی نہیں رہا، ان کی شناخت ہی نہیں رہی، وہ بے آبرو ہوئے اور جل کر راکھ ہوئے، اور راکھ کے ہر ذرے سے اللہ کا عذاب نمودار ہو رہا ہے۔ یہ بیانیہ ہے ان کا، کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد ہے۔ اللہ کے پیغمبران اسلام اور اللہ کی وہ کتابیں اور اللہ کے فرشتے، یہ تو ایک طرف ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عظمت کا مظہر ہے۔ بوٹا بوٹا، پتا پتا، ہوا کا ہر جھونکا، آسمان سے گرا ہوا ہر پانی کا قطرہ، یہ سورج چاند ستارے ہوائیں اور فضائیں اللہ رب العزت کی عظمت کی گواہ ہے۔ ہر چیز کو ٹھکرایا اور بے غیرتی کی اور بے حیائیوں کی دنیا کو اپنایا، یہ تو دوڑ کر جہنم کی طرف چھلانگ لگا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام آپ دکھ نہ کریں، انہوں نے خود ہی اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ میں نے تو حضرت انسان کو
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. میں نے تو اس کو اپنے ذاتی حسن و جمال کا تاج اس کے سر پہ رکھا. وہ تو ساری کائنات کے لیے ویسے افتخار تھا. اس لیے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. جو کل عالموں کا روشنیوں کا سکھ چین کا منبع اور ماوا ہے، اس سینے سے آراستہ کیا تھا تجھے. تو نے اس پر نور سینے کو بھی ٹھکرا دیا. عجیب عالم ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں مانتا، اپنے وجود کو نہیں مانتا، اپنی کائنات کو نہیں مانتا. فرد جرم کیا تھا؟ یاد رکھ لو، دنیا میں فرد جرم کیا ہے، اس ابلیس کے پاس اور رکھا کو کیا ہے؟ اس سچے پروردگار کی عظمت کو ٹھکرا دیتے. جو ہی بارگاہ عزتی کا دروازہ چھوڑا، گرم کر کے جہنم میں گرا. تو اس نے تو اپنے لیے جہنم خود ہی پیدا کی ہوئی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. میرے حبیب علیہ السلام جب انہیں تو اس وقت دیکھے گا، اس منظر کو دیکھے گا جب اللہ کے روبرو کھڑے ہوں. میں عرض کرتا ہوں، یہ تو جب موت کی سختی ان بےہودہ عذابوں کو اٹھائے گی تو ان کو لگ پتہ چل جائے. کیونکہ ان کے کرتوتوں کے نتاج لے کر ملک الموت آتا ہے اور ان کی ہڈیوں سے گوشت نیچے گر جاتا. اس منظر کو جب دیکھے گا تو میں عرض کرتا ہوں، جہنم کے سب سے بڑے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب دنیا میں اپنے رب اور بندے کے درمیان جو عذاب آ جاتا ہے، یہ سب سے بڑا عذاب. اس سے بڑھ کے عذاب کوئی نہیں ہے. جب میرا رب کسی پہ فضل کرتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے، جو جستجو کرتا ہے، جو خوف خدا سے لرزنا اور ترسنا ہے، جس نے حق کو قبول کیا، جو اپنے آقا علیہ السلام کی پناہ گاہ میں اپنے آپ کو محفوظ کیا، اس سے تو اللہ پاک دنیا سے وہ عذاب اٹھا لیتا. تو جدھر بھی دیکھ، کائنات کے ذرے ذرے کو تو دیکھ، میں کھولا کیڑی کتاب، میں کیڑا سبق پڑھا، میں جڑا ور کا کھولا اس ور کے تینڈانا. اجمال باری کی عظمت سے ذرا ذرا
گواہی دے رہا ہے کہ اے دو پل کے مسافر ظلم نہ کر، اپنے ساتھ ظلم نہ کر، یہ جاگیر تیرے لالے کی نہیں ہے، یہ جاگیر، یہ وراثت اس رب المطلق کی ہے، بادشاہی اس کی ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے جو سانسوں میں رچا بسا رہتا ہے۔ اتنی جرت کر گیا تو، تیرا وجود ہی کوئی نہیں ہے، کائنات میں کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر وجود ہے تو اللہ جل شانہ کی عظمت کے ساتھ اس کا وجود ہے۔ کل من خلیا فان، کچے داغوں کا سہارا لیتا ہے، اس فانی چیز کا سہارا لیتا ہے جو تجھے پل پل دھوکہ دے رہی، پل پل تیرے ساتھ بے وفائیاں کر رہی ہے، پل پل تجھے بے آبرو کر رہی ہے۔ اتنی خبر نہ رکھ سکا کہ تو دو جانوں کی ساتھوں سے محروم ہو رہا ہے، اس ابلیس نے تیرے ساتھ سخت دشمنی کی ہے۔ اور اگر اللہ جل شانہ اپنی اس حسین مخلوق، اللہ جمیل و یحب الجمال، سارے حسن اللہ کے لیے، وہ ایسا مصور ہے، واللہ الخالق البارئ المصور، اس نے ایسی تصویر بنائی ہے حضرت انسان کی کہ ساری رنگینیاں اس نے بھر دی، ساری سلامتیاں تیرے لیے، عافیت تیرے لیے، خوشیاں اور رہنائیاں تیرے لیے، سکھ چین کی دنیا تیرے لیے، تو نے کیا ظلم کر دیا۔ اللہ مہربانی کرتا ہے جب کسی بندہ خدا پر اس دنیا کا، اس فانی دنیا کا عذاب اٹھا لیتا ہے تو اللہ جل شانہ تو یہاں بھی موجود ہے نا۔ یہ تو قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کچھ قیامت کو جب انہیں دیکھے گا، ایمان والے تو یہاں دیکھتے ہیں نا بابا، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ مغیب۔ میرے آقا اور میرے مولا علیہ السلام میرے انگ انگ میں اس کی عظمت کی تجلیاں بھر دی، میری زندگی پہ احسان تمہارا۔ صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد۔ میں جدھر دیکھتا ہوں، سماعتوں میں دیکھتا ہوں، بصارتوں میں دیکھتا ہوں، روانیوں میں دیکھتا ہوں، زینوں کرینوں سبیلوں میں دیکھتا ہوں،
میں اپنے رب کو حاضر و ناظر پاس، میرے رب نے اپنے جھولوں میں مجھے جھول دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کا ہر نقطہ میری حفاظت میں اور اہل قرآن بھی میری حفاظت میں۔ اب جس کو اللہ کی حفاظت حاصل ہے اس سے کون ٹکرائے؟ وہ خود کفر سے ٹکرائے گا اور کفر مٹتا چلا جائے گا۔ ساری کائنات کو سیراب کرنے والا مرد مومن، جس کا سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے وابستہ ہے، جہاں دیدہ جہاں ہرا جہاں زیبا، سارا غلبہ اس کے پاس ہے، سارے عالموں کی فتوحات کی کنجی اس کے پاس۔ جس کے سینے میں اللہ کی تاجداری ہے، تمہارے سینوں میں بت خانے ہیں، صنم خانے ہیں، بیشتے ہیں، اندھیرے ہیں، تم بہر ظلمات میں گرتے جا رہے ہو۔ اس لیے کہ تم نے اپنے آقا علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا تھا دنیا میں۔ روز محشر آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میرے اللہ ان کو میرے نزدیک مت آنے دے، دنیا میں انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ چٹھی یہ خط تمہیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے بابا، تو یہودیوں کی کٹ مٹ پڑتا ہے، مچھندر کو ٹکڑے کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ والوں کو اللہ پاک لاکھی نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور پل پل عطا فرما۔ آج تو کتنا بھٹکا ہوا رسوائے زمانہ ہے، در در کے دکے کھاتا ہے۔ کبھی تیرے مقدر میں بیماریاں ہیں، کبھی مایوسیاں ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں۔ تیرے اندر تو سارے کا سارا غلاظتوں کا بیکٹیریا پھیل گیا ہے۔ فرد جرم یہ ہے، اس آیت کریمہ میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ تو نے اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرا دیا۔ عجب تماشا ہے، یرجع بعضهم الی بعض القول، اب انہوں نے ایک دوسرے پر لعن طعن شروع کر دی، ہر ایک دوسرے پر کہہ رہا ہے کہ تم نے گمراہ کیا، تم نے گمراہ کیا۔ اور بابا کوئی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، تم خود گمراہ تھے، تم نے خود اس حسین دنیا کو ٹھکرا دیا تھا۔ دنیا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ جب اللہ کے روبرو یہ کھڑے ہوں گے، وہ جو کمزور تھے دنیا میں، وہ طاقتور سے گلا اور شکوہ کریں گے اور لعن اور طعن کریں کہ اختیار ان کے پاس تھا، اقتدار ان کے پاس تھا، روزی رزق کے تھانے دار ٹھیکیدار یہ بنے ہوئے تھے، ہم ان کے در پر دھکے کھاتے رہے اور ہم نے اپنے رب کو چھوڑا۔ اگر یہ ظلم نہ کرتے تو شاید ہم ایمان لے آتے۔
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. شاید ہم اس وقت اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کو پہچان لیتے. جتنی اندھیرے اور تاریکیاں اور صدر سکندریاں ان ظالموں نے بنائی ہوئی تھی، روزی رزق پر ان کا قبضہ تھا، تعلیموں پر ان کا قبضہ تھا، اداروں پر ان کا قبضہ تھا. بہرحال انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے. لیکن بات یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کمزور کون ہے؟ کوئی کمزور نہیں ہے. جس کو اللہ کی عظمت نصیب ہو گئی وہ قدر کمزور ہے. ہر بندہ خود اپنے کوکھ میں گمراہ ہے. وہ دوسرے کے ذمہ کرتا ہے کہ مجھے بیوی نے گمراہ کیا، خامن نے کیا، باپ نے کیا، بھائی نے کیا، محلے والوں نے. دیکھو ملک الموت کا فرشتہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی اللہ پاک کی وسیع زمین، ایمان تو بچا لیتا. ارض الواسعہ، تجھے کوئی منع تو نہیں کرتا تھا. کس نے رسے تمہیں ڈال کے تو نہیں رکھا ہوا تھا. فَتَهَاجَرُوا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَهَاجَرُوا فِي الْأَرْضِ. ظالم اپنا ایمان تو بچا لیتا دنیا میں. جن کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا چھوڑ تو آج بھی تو آیا. بات یہاں کمزور اور طاقتور کی نہیں ہے. طاقت کا منبع اور ماوا اور غلبہ اللہ کی ذات ہے. جس کو تائید باری حاصل ہوتی ہے وہ کدھر کمزور ہوتا ہے. یہ تو ان کی مکاریاں اور چلاکیاں ہوں گی اللہ کے سامنے، اور اللہ خوب سمجھ رہا ہوگا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذا جاءكم بل كنتم مجرمين. یہ ان کو لان تان کرتے ہیں، وہ ان کو کرتے. اب وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو رسوں سے تو نہیں باندھا ہوا تھا، ہم نے ان کے گردنوں پر ہاتھ تو نہیں رکھے تھے. یہ خود ظالم تھے. ہم نے انہیں ہدایت سے نہیں روکا تھا. جب خدا کے پیغمبر آ گئے، جب اللہ کی کتابوں کا نور آ گیا،